بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ قابل احترام برادران گرامی، آج ہمارے درس قرآن کے لیے منتخب آیات میں سے پہلی آیت مقدسہ آپ نے سماعت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، ملک کا مالک تو ہی ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے دوچار کرتا ہے، اور تمام تر بھلائیاں تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص عزت کا طلبگار ہے، کوئی ایک بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی عزت میں کمی آئے۔ تو حقیقی عزتوں کا سرچشمہ اور تمام تر عزتیں ملنے کی جو جگہ ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہے۔ جس بندے کا جتنا اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہوگا، بہتر ہوگا، فرما برداری کا جتنا اہتمام کوئی کرے گا، اسی قدر عزتیں بارگاہ رب العزت سے اسے عطا کی جائے گی۔ ہم عارضی عزتوں کے لیے مختلف لوگوں کے دروں کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور دنیا میں عزت کے حصول کے لیے مختلف طاقتور لوگوں سے لوگ تعلق جوڑتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ تمام تر عزتیں عارضی ہیں، فانی ہیں، انہیں دوام اور بقا نہیں ہے۔ سچی عزتیں وہی ہیں جسے اللہ رب العزت عزت عطا فرما دے۔ دنیاوی لحاظ سے ہمیں تو اس کا بڑا تلخ تجربہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص بہت بڑے منصب پہ فائز ہوتا ہے تو اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو اب جیل ہو گئی ہے اور وہ گویا عزت سے محروم کر کے ذلت سے دو چار کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ تو آئے روز ایسے تماشے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سچی عزتیں کچھ اور ہوتی ہیں، عارضی عزتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اس سے آگے مزید ایک جو آیت ہمارے درس کے لیے منتخب ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا، اے پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو گویا اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام کاموں میں۔ اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کچھ چیزوں میں کہے کہ میں اللہ رسول کا کہنا مان لوں، کچھ چیزوں میں شیطان کی مان لوں۔ اطاعت کرنی ہے تو کامل کرنی ہے، اور اس کا صلہ پھر یہ ملے گا کہ آپ علیہ السلام کی جو فرما برداری کرے گا تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد تیسرے پارے کے اندر جو ہمارے درس کے لیے منتخب مزید ایک آیت ہے، اس میں حضرت مریم کی والدہ کا ایک منت ماننے کا ذکر ہے۔ انہوں نے منت مانی کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرنے کا، متعین اور مختص کر دینے کا سلسلہ بہت قدیم زمانے سے ہے، اور وہ لوگ بڑے نیک بخت ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو دین کے لیے مختص کر دیتے ہیں۔ اور اسی سے میں آپ تمام بھائیوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا، اپنے بچوں اور بچیوں کو یقینی طور پر آپ اگر دین کے لیے مختص کرتے ہیں تو اس کی برکتیں آپ کو دنیا میں بھی نظر آئیں گی اور آخرت میں بھی نظر آئیں گی۔ اگر سارے بچے ہی دین کے لیے آپ مختص نہیں کر سکتے، اگرچہ تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم اتنا تو دین کے لیے خاص کریں کہ وہ اچھے مسلمان بن سکے، اور ایک بچے اور بچی کو ہمیں لازمی طور پر بہترین عالم اور مفتی بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کی بھرپور سرپرستی اور تربیت کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ہمیں لازماً ملے گا۔ تو اب حضرت مریم کی والدہ کی خواہش تھی کہ بیٹا ہو، اور میں
اللہ کی راہ میں اس سے وقف کر دو۔ لیکن اللہ کریم نے بیٹی عطا فرما دی۔ اب وہ پہلے تو پریشان ہوئے کہ میں نے تو وہی خواہش کی کہ بیٹا ہوگا، اب بچی ہے اسے کیسے خدمت کے لیے وقف کروں، لیکن چونکہ منت بانی تھی کہ جو کچھ بھی میں جنم دوں گی وہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کروں گی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ ان کے رشتہ دار تھے تو حضرت مریم کی کفالت ان کے سپرد کی گئی، اور حضرت مریم کو گویا خدمت دین کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ جناب زکریا علیہ السلام جب کبھی آپ تشریف لے جاتے گھر کی جانب کسی کام کے لیے تو جس حجرہ میں حضرت مریم عبادت کر رہی ہوتی باہر سے اسے مکفل کر کے جاتے، بند کر کے جاتے، لیکن واپس جب آتے تو بے موسمی پھل حضرت مریم کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اسے کسی اور کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اللہ کریم غیب سے خزانوں کے در کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد اسی تیسرے پارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ کریم نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا۔ اس مقام پہ عموماً قادیانی لوگ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ آیہ مقدسہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اس آیت کو بنیاد بنا کے اس میں معنوی تحریف کر کے وہ مسلمانوں کو معاذ اللہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ چھٹے پارے میں ہم جب پہنچیں گے وہاں میں مزید تھوڑا سا اس حوالے سے وضاحت کروں گا۔ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، انہیں